السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں یہ ویڈیو پاکستان میں ہونے والے طرح طرح کے انتخابات کی کہانی ہے اور یہ اس سیریز کی ویڈیو کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ 75 سالوں میں پاکستان میں کب کب الیکشن ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ الیکشن کا انعقاد ہوا ہے۔ ان کہانیوں کو سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کی داستان کیا رہی ہے اور آنے والے الیکشن میں کس طرح کے الیکشن ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کے انتخابات کی تاریخ پاکستان سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے، جب دسمبر 1945 میں جداگانہ بنیادوں پر ہندوستان کی مرکزی آئین ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور کانگریس نے 80% سے زائد غیر مسلم نشستیں اور مسلم لیگ نے 30 کی 30 مخصوص مسلم نشستیں پاکستان کے نام پر جیت لیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نے صوبہ سرحد کو چھوڑ کر دیگر مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی اچھی خاصی نشستیں حاصل کر لیں، لیکن یہ انتخابات ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر نہیں تھے، یعنی کہ ہر شخص نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، بلکہ ووٹرز بننے کے لیے صاحب جائیداد یا ٹیکس دہندہ ہونے کی شرط تھی۔ ہر ایرا غیرہ ووٹ نہیں دے سکتا تھا۔ پاکستان کی پہلی 69 رکنی قانون ساز اسمبلی انہی مسلم اور چند مقامی غیر مسلم نمائندوں کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 44 کا مشرقی بنگال سے، 17 کا مغربی پنجاب سے، 4 کا سندھ سے، 3 کا صوبہ سرحد سے اور 1 کا کوئٹہ میونسپلٹی سے تعلق تھا۔ اس وقت بلوچستان کا وجود نہیں تھا اور ریاست قلات پاکستان میں شامل نہیں تھی۔ ان اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے بعد سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب کی تھی، یعنی 17، اور جس کے مقابلے میں سندھ، سرحد اور کوئٹہ کی ملا کے 8 نشستیں بنتی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد پہلے انتخابات مارچ 1951 میں پنجاب اسمبلی کی 197 نشستوں کے لیے ہوئے، جن میں 7 جماعتوں نے حصہ لیا اور ووٹر لسٹ میں صرف 10 لاکھ ووٹرز تھے، لیکن ان انتخابات میں ووٹنگ کی شرح 30% سے بھی کم رہی۔ دسمبر 1951 میں سرحد اسمبلی کے، مئی 53 میں سندھ اسمبلی کے انتخابات ہوئے، جن میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی۔ البتہ اپریل 1954 میں جب مشرقی پاکستان اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو بنگالی قوم پرست جماعتوں کے اتحاد جگتو فرنٹ کے ہاتھوں مسلم لیگ کو پہلی بھرپور انتخابی زک پہنچی، کیونکہ مسلم لیگ بنگلہ دیش کو قومی زبان کا درجہ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ الیکشن 1951 سے 1956 تک ہوئے اور یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن تھے۔ اس عرصے میں ہونے والے ان انتخابات کا معیار کیا تھا، اس کا اندازہ جھرلو کی اصطلاح سے ہو سکتا ہے، جو پہلے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں دھاندلی کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوئی۔ 1956 میں انتخابی اصلاحات کی تجاویز دینے والے
سرکاری کمیشن نے اعتراف کیا کہ پاکستان بننے کے بعد 7 برس کے عرصے جتنے بھی صوبائی انتخابات ہوئے وہ جعل سازی، فراڈ اور مذاق سے زیادہ نہیں تھے۔ ان انتخابات کے انعقاد سے پہلے پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ کے اندر کافی تبدیلیاں کی گئی اور مختلف گروپوں نے اپنے اپنے صوبائی اسمبلی کے صدور پہلے نامزد کیے اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا گیا۔ پھر انہی منتخب صوبائی اسمبلیوں نے 1954 میں پاکستان کی دوسری مجلس قانون ساز تشکیل دی، جس نے 1 یونٹ نظام کے تحت 1956 کا پہلا آئین بنایا۔ یہ اسمبلی 80 ارکان پر مشتمل تھی، یعنی ملک کے دونوں حصوں سے 40 ارکان لیے گئے تھے۔ آئین کے تحت ملک میں پہلی مرتبہ ایک 3 رکنی الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ الیکشن کمیشن انتخابات کرا پاتا، صدر میجر جنرل اسکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کی مدد سے 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا کر آئین، اسمبلی اور الیکشن کمیشن کو ہی لپیٹ دیا، اور پھر 20 روز بعد جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کی بساط لپیٹ دی۔ بہت سے سیاستدان اور اسمبلی ارکان کو 7 برس کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ ایک اور آئینی کمیشن بنا جس نے سن 62 کا صدارتی آئین بنایا۔ 1962 کے آئین کے تحت 156 ارکان پر مشتمل جو قومی اسمبلی 3 برس کے لیے وجود میں آئی، اس کا چناؤ عوام نے نہیں بلکہ صدر ایوب خان کے بنیادی جمہوریتی نظام کے تحت عوامی ووٹ سے بننے والی 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے کیا۔ بعد ازاں آئین میں ترمیم کر کے اسمبلی کے ارکان کی تعداد 218 اور الیکٹورل کالج، جسے کہ بیسک ڈیموکریسی کہتے تھے، کے ارکان کی تعداد 1,20,000 کر دی گئی۔ ان الیکٹورل کالج میں بیسک ڈیموکریسی کے ارکان کو BD ممبر کہا جاتا تھا۔ انہی بیسک ڈیموکریٹس نے جنوری 1965 کے صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کو ایک اور مدت کے لیے صدر منتخب کیا۔ ایوب خان اس دوڑ میں مسلم لیگ کنونشن کی حمایت یافتہ تھے، جبکہ فاطمہ جناح کی حمایت کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی 5 جماعتی اتحاد کر رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے لیے 1 ماہ کی انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ عام لوگ فاطمہ جناح کو سننے کے لیے جھوک در جھوک آ رہے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن نے ہر فریق کے لیے زیادہ سے زیادہ 9 پروجیکشن میٹنگز منعقد کرنے کی حد لگا دی، جن میں صرف الیکٹورل کالج کے بیسک ڈیموکریٹک یعنی BD ممبر یا صحافی شریک ہو سکتے تھے۔ عوام کو ان اجلاسوں میں آنے کی ممانعت تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایوب خان، جنہیں عام طور پر ایک لبرل اور سیکولر شخصیت سمجھا جاتا تھا، انہوں نے کئی علماء سے عورت کے سربراہ مملکت ہونے کے خلاف فتویٰ لیا، جبکہ جماعت اسلامی نے کھل کر محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ ایوب خان کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ وہ 62 کے آئین کے تحت اس وقت تک صدر رہ سکتے ہیں
جب تک ان کا جانشین منتخب نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایوب خان بحیثیت صدر پوری سرکاری مشینری اور ہر طرح کا دباؤ برتنے کے بعد حسب توقع بھاری اکثریت سے فاطمہ جناح کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں سیاسی حلقوں میں جو مایوسی پھیلی، جس نے 3 برس بعد ایوب خان کے خلاف بھرپور ملک گیر ایجیٹیشن کی بنیاد رکھ دی۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور احساس انفو ٹک ٹاک چینل کو بھی فالو کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر مستند ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ آپ ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ اس آگاہی کی مہم میں آپ بھی حصے دار بنیں۔ شکریہ۔